یونانی کہتے تھے کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سقراط کہتا تھا کہ عورت اس دنیا میں فتنہ فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے. بونا بیوٹیکر کہتا تھا کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ہر وقت ڈنگ مارنے پہ تلی رہتی ہے. یوحنا کہتا ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور یہ امن و سلامتی کی سب سے بڑی دشمن ہے. رومن کیتھولک فرقے کے مطابق عورت ان کے مقدس مقامات پہ جا نہیں سکتی تھی اور ان کی مقدس کتابوں کو چھو نہیں سکتی تھی. عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رحمت الکبریٰ میں عورتوں کے ساتھ لونڈیوں سے بدتر جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور زمانے جاہلیت میں اسی عورت کو عربوں میں پیدا ہوتے ہی زندہ درگو کر دیا جاتا تھا. لیکن پھر اللہ نے اس کائنات پر رحمت کی. پھر رحمت کا سورج طلوع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اور جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس کلے باد منبت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. پھر حضور نے بتایا جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نہ صرف استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے بلکہ فرمایا کہ یہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہی عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا ختیجہ اگر تم میری جلد مانگ لیتی تو میں خوشی خوشی اتار کے دے دیتا. یہی عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نماز توڑ دیتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اور جب یہی عورت رضائی بہن کے روپ میں آئی، صرف رضائی بہن پہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بہن آپ نے آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ آپ حکم بھجوا دیتی میں سارے قیدی آزاد کر دیتا. یہ بھی اسلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی رضائی بہن ہے. اب دیکھیں یہ وہ مقام ہے جو اسلام نے اور حضور نے عورت کو دیا. لیکن صد افسوس اگر وہی عورت آج اسی اسلام سے جس نے اس کو عزت بخشی اس سے آزادی چاہتی ہے تو اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کیا ہوگی؟ اسلام نے اس کو عزت دی. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ میں قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، میں داخل ہوں گا، لیکن ایک عورت مجھ سے پہلے جانا چاہے گی تو میں پوچھوں گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں بیوہ ہوں اور میرے یتیم بچے ہیں. اور یہی عورت اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور یہ خوبصورت بھی ہو لیکن بچوں کے لیے نکاح نہ کرے تو قیامت کے روز یہ میرے ساتھ ہوگی، یعنی پاک دامن بھی رہے. یہی عورت جب دوران حمل یہ بچے کے لیے وہ سختیاں برداشت کرتی ہے تو اللہ اس کو جہاد اور روزوں جیسا ثواب عطا کرتا ہے. قربان جاؤں یہ عورت کی فضیلت ہے. اور ان مردوں کے لیے بھی پیغام ہے جو عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں اور خود سے کم تر سمجھتے ہیں. خدا کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں. سلام پہنچے.